بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد والصلاة والسلام على حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ وہ دیپ جو بجھ گئے فتنوں کی تند و تاریک ہواؤں سے، طیبہ کی دیا سلائی سے ہم پھر وہ دیپ جلائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔
یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ یا مجرم بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپیں جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم ہاتھوں سے اب غازی کو چھڑوائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کے حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے الحاج ریاض احمد ڈار صاحب، محمد قاسم ڈار صاحب اور محمد عبدالطواب ڈار صاحب کی طرف سے آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان گکھڑ کے زیر اہتمام پورے مہینے میں جو محافل میلاد کا پرنور سلسلہ جاری رہا، آج یہ اختتامی اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال جتنے دوستوں نے ان اجتماعات کو، محافل میلاد کو منعقد کرنے میں کوشش کی ہے، جتنے علماء کرام نے خطاب کیا ہے، جتنے شرکاء نے شرکت کی ہے، اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے منفرد شان عطا فرمائی ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ادھر مخلوق میں شاغل، ادھر اللہ سے واصل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت خالق کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، ادھر سے فیض وصول کرتے ہیں اور ادھر اس فیض کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر چند ضروری باتیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جامع کردار کے لحاظ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں خلیفہ کا ذکر کیا ہے اور اس سلسلے میں رب ذوالجلال نے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرمایا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنا خلیفہ بنایا، بلکہ خلفاء بنائے، اور سب سے بڑی خلافت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔
اس آیت کریمہ میں اگرچہ تخلیقی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، مگر خلافت مطلقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، چونکہ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی ایک حاجت کو پورا کروانے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، تو خالق کائنات نے فرمایا کیف تعرفہ ولم اخلقہ بعد، اے آدم تم کیسے انہیں پہچانتے ہو حالانکہ میں نے تو انہیں ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کے فرمانے پر حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ جواب کیا ہے، مگر قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چلے، یہ پوچھا کہ تم کیسے انہیں جانتے ہو حالانکہ ابھی میں نے تو انہیں پیدا ہی نہیں کیا۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، جب پہلی مرتبہ میں نے دیکھنا شروع کیا، میری آنکھ کھلی تو عرش کے ستونوں پر میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جن کا نام لکھا ہے یقیناً وہ ساری مخلوق میں تمہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب دیکھو یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ پہلا انسان جب دیکھنا شروع کر رہا تھا تو سب سے پہلے جہاں انسان کی پہلی نگاہ پڑی وہ ایک اللہ کا نام تھا اور دوسرا ہمارے نبی علیہ السلام کا نام تھا، اور پھر پہلے دن ہی انسان نے قیاس شروع کر دیا۔ ایک تو وہ تحریر ہے جو لکھی ہوئی ہے، ایک وہ نتیجہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے اخذ کیا، تو وہ نتیجہ قیاس سے اخذ کیا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ جب رب نے یہ نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اور کسی کا نام نہیں لکھا تو پھر جتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے اتنا اور کسی کا اللہ کے دربار میں مرتبہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو آج تک بھول ہے اور وہ قیاس کے عدم جواز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو جب سے انسان ہے اس وقت سے قیاس بھی ہے، اور قیاس کے ذریعے احکام کو ثابت کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ ہاں قیاس کی دو قسمیں، ایک قیاس مذموم ہے، ایک قیاس محمود ہے۔ قیاس مذموم سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا جب اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، میں افضل ہوں۔ افضل جو ہے وہ غیر افضل کو سجدہ نہیں کرتا۔ افضل کیوں ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں، وہ مٹی سے بنا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر جاتی ہے، تو اس نے بھی قیاس کیا تھا، مگر وہ قیاس اللہ کے حکم کے اپوزٹ تھا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھا۔ تو جو نص کے مقابلے میں قیاس ہو وہ مردود ہوتا ہے، اور جو نص کی روشنی میں ہو وہ محمود ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی قیاس کیا کہ یہ لکھا ہوا دیکھ کے نتیجہ نکال لیا کہ پھر جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر ان کے ذریعے سے دعا مانگوں گا تو دعا قبول ہو جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں آدم لولاہ ما خلقتک، تم نے ٹھیک سمجھا، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس واسطے خلافت مطلقہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اب رب ذوالجلال نے جو خلیفہ بنایا تو اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے افعال کی علت نہیں ہوتی مگر حکمت ہوتی ہے۔ علت میں محتاجی ہوتی ہے، حکمت میں محتاجی نہیں ہوتی۔ اللہ نے خلیفہ بنایا تو اس کی حکمت کیا تھی؟ اب لفظ خلیفہ کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس سے بہت سے دیگر مسائل بھی ثابت ہوں گے۔ اللہ نے خلیفہ بنایا، حالانکہ خلیفے کی چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خلیفہ بنایا جاتا، یا تو خلیفہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اصل جو پاور ہے وہ سارا نظام چلانے سے عاجز ہو چکی ہے، اس کو ساتھ اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، کوئی معاون ہو، مددگار ہو، تو وہ اپنا کوئی نائب بنا لے۔ تو رب ذوالجلال میں خلافت کی یہ وجہ نہیں پائی جاتی، اس واسطے کہ لا یعود حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت سے اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ
پورا نظام کائنات چلاتا ہے اور اس کے لیے اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، لہذا اس نے اس بیس پہ خلیفہ نہیں بنایا کہ اس کے لیے اکیلے نظام چلانا مشکل تھا معاذ اللہ تو خلیفہ بنا لیا۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ خلیفہ وہ بناتا ہے کہ جس پر بیماری کا عارضہ آ جائے، اسے یہ ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں تو میرا خلیفہ میری جگہ کام کرے، میں سو جاؤں تو میرا خلیفہ میری جگہ کام کرے۔ رب ذوالجلال نہ سوتا ہے نہ بیمار ہوتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی۔ اور پھر اما لغیبتہ، خلیفہ وہ بناتا جس نے کہیں دورے پہ چلے جانا، جسے یہ ہے کہ جب میں دورے پہ ہوں گا تو میری سلطنت پیچھے میرا خلیفہ چلا، اور اللہ تعالیٰ کہیں جانے سے پاک ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، بحر و بر میں خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں، ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لامکاں۔ پھر خلیفہ وہ بناتا ہے جسے یہ ہے کہ میں نے فوت ہو جانا ہے اور پیچھے میرا سلسلہ کافی ہے، میں چلا جاؤں تو میرے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے، تو کوئی خلیفہ ہو جو میرا سلسلہ چلائے۔ تو رب ذوالجلال میں یہ وجہ ماننا بھی درست نہیں ہے، اس واسطے وہ حی قیوم ہے، اس پر زوال نہیں، اس پر موت نہیں۔ تو پھر اس نے خلیفہ کیوں بنایا؟ نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ اکیلا کائنات کا نظام چلانے میں اس کو کوئی دشواری ہے، نہ کہیں دورے پہ جاتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اس کے لیے موت ہے۔ تو جو خلیفہ بنانے کی وجوہات تھیں ان میں سے کوئی وجہ بھی اس میں موجود نہیں، تو پھر اس نے خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ان وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں، لیکن ایک اور وجہ ہے جس میں احتیاجی لازم نہیں آتی، اللہ کا محتاج ہونا ثابت نہیں ہوتا اور خلافت بھی پائی جائے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رب ذوالجلال محض نور ہے اور مخلوق ظلمت ہے، وہ لطیف ہے، مخلوق کثیف ہے، وہ مجرد ہے اور مخلوق مادی ہے۔ مخلوق نے اس سے فیض پانا ہے اور مخلوق کی حیثیت جو ہے اس کے لحاظ سے اس ذات کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں، ظلمت کی نور کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں کہ فیض لے سکے، مادی کی مجرد کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں کہ مادی مجرد سے فیض لے سکے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے مخلوق کی بہتری کے لیے، مخلوق کی حاجت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے درمیان میں ایک ایسی ذات کو بنایا کہ جس کا تعلق خالق سے بھی ہو، جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہو، خالق سے فیض کو وصول کرے اور مخلوق میں فیض کو تقسیم کرے۔ اس حکمت کے پیش نظر رب ذوالجلال نے خلیفے کو پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر وہ خلیفہ بھی محض نور ہو تو پھر اس کے لیے کسی اور خلیفے کی ضرورت ہے جس کا اس خلیفے سے بھی تعلق ہو اور پھر مخلوق سے بھی تعلق ہو۔ اگر وہ خلیفہ محض بشر ہو تو پھر اس کے لیے اوپر ایک اور واسطے کی ضرورت ہے کہ جو اس کو اللہ سے نور لے کر دے اور پھر وہ بشر آگے مخلوق میں اس فیض کو تقسیم کرے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے خلیفہ اس طرح کا بنایا جو نور بھی ہے بشر بھی ہے، جس لحاظ سے نور ہے رب سے ملاقات کرتا ہے، جس لحاظ سے بشر ہے لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کے فیض کو تقسیم کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو خلافت مطلقہ ہے، اس حکمت کے پیش نظر رب ذوالجلال نے ان کو ذو جہتین بنایا، نورانیت بھی ہے بشریت بھی ہے، اور جس لحاظ سے نورانیت ہے تو خلیفے کی اللہ کی ذات کے ساتھ مناسبت ہے، جس لحاظ سے بشریت ہے خلیفے کی مخلوقات کے لحاظ سے مناسبت ہے۔ امام بیضاوی کہتے ہیں یہ حقیقت ہر انسان کے بدن میں ہے،
ہر حیوان کے بدن میں ہے، جس سے وہ بلا تمثیل اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن مخلوق فیض لینے میں محتاج تھی کہ اس کے لیے ایسا ہو کہ وہ مخلوق فیض حاصل کر سکے۔ اور وہاں رب ذوالجلال کی ذات گرامی تو ایسی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک موقع پر کہنے لگے دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے اتنا قریب چلا گیا جتنا پہلے میں کبھی بھی قریب نہیں گیا تھا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیف کان یا جبریل، جبریل تم رب کے کتنے قریب چلے گئے تھے؟ تو کہنے لگے کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، میں اتنا قریب چلا گیا تھا میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے تھے۔ اب 70,000 حجاب ہوں تو جبریل بات کر سکے تو کسی خاکی کی کیا مجال ہے کہ وہ وہاں سے ڈائریکٹ فیض پا سکے، چونکہ وہاں مطلقاً نور بھی نہیں جا سکتا، بلکہ سدرہ سے پر کہتے ہیں لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، اگر ایک پورا بھی میں سدرہ سے آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اب یہاں امام بیضاوی کہتے ہیں کہ دیکھو ہر انسانی بدن کے اندر ہڈی بھی ہے، گوشت بھی ہے، حیوانوں کے اندر ہڈی بھی ہے، گوشت بھی ہے، ہڈی سخت ہے اور گوشت نرم ہے، ان دونوں کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں۔ اب ہڈی نے گوشت سے فیض پانا اور اپنی سختی کی بنیاد پر فیض پا نہیں سکتی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ہر ذی روح کے اندر ہڈی اور گوشت کے درمیان ایک تیسری چیز بنائی ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، جس میں دونوں طرح کی صفتیں تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، ہڈی کی صفت بھی ہے اور گوشت کی صفت بھی ہے۔ وہ درمیان میں جس کو مرکنی ہڈی کہا جاتا، وہ جھلی جو گوشت اور ہڈی کے درمیان ہے، جس لحاظ سے نرم ہے گوشت سے فیض کو وصول کرتی ہے، جس لحاظ سے سخت ہے ہڈی میں اس فیض کو منتقل کر دیتی ہے۔ تو یہاں مثال دینا حقیقت میں اس ذات کے لحاظ سے نہیں، یہ قریب کی مثال دی امام بیضاوی نے کہ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم خلافت کے مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہو تو وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے بدن میں جھانک کے دیکھو، تمہیں قریب سے ہی دلیل مل جائے گی۔ اور یہ مسئلہ خلافت اور مسئلہ توسل اور وسیلے کو سمجھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح یہاں رب ذوالجلال نے دو چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز کو پیدا کیا جس کا دونوں سے رابطہ ہے اور دونوں کی کچھ کچھ صفات اس میں موجود ہیں۔ فرما بلا تمثیل رب ذوالجلال نے خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایسی ذات کو پیدا کیا جس میں کچھ صفات خالق والی ہیں، کچھ صفات مخلوق والی ہیں۔ ادھر بھی مناسبت ہے، ادھر بھی مناسبت ہے۔ اگر محض نور ہوتے تو قریب آنے والے صدیق اکبر نہ بنتے، جل کے راکھ ہوتے۔ اگر محض بشر ہوتے تو رب ذوالجلال سے عرش پر جا کر ملاقات نہ کر سکتے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی ذات بنایا ہے جہاں نورانیت بھی ہے اور وصف بشریت بھی ہے۔ جس لحاظ سے نورانیت ہے وہاں سدرہ پر جبریل تو کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، مگر یہ وہاں سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں خورے کبھی 70,000 حجاب من نور، میرے بدن سے لگ کے 70,000 نور کے پردے پھٹ گئے اور میں نے کمان کے دو سروں سے قریب ہو کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ لیا۔ آج لوگ لفظ وسیلہ کے لحاظ سے جھگڑے زندگی فضول ہے، ہم عظمت رسول کے عاشق ہیں، ہم عظمت رسول
مجید قرآن رشید میں لفظ خلیفہ واضح طور پر موجود ہے. وسیلے کے لحاظ سے لوگ ہمارے معنی کا انکار کرتے ہیں تو خلیفہ کے لحاظ سے اب کسی کو فرار کی گنجائش نہیں. رب ذوالجلال نے خلیفہ بنایا تو خالق اور مخلوق کے درمیان وہ وسیلہ ہے اور مخلوق کا کام خلیفے کے پاس جانا ہے اور خلیفے کا کام انہیں اللہ کی ذات تک پہنچانا ہے. اس بنیاد پر جو کہتے ہیں کہ ہم بیچ والوں کو نہیں مانتے, ہم درمیان والوں کو نہیں مانتے, ہم براہ راست رب تک جانے والے ہیں, تو خالق کائنات نے یہ فرما کے کہ میں نے خلیفہ بنایا اور خلیفہ بنانے والا ہوں اور پھر اس کے بنانے کا اعلان کر دیا, تو رب ذوالجلال نے یہ واضح فرمایا ہے کہ جس نے مجھ تک آنا ہے اس نے میرے خلیفے کے پاس جانا ہے. اب خلیفے کو غیر اللہ سے تعبیر کرنا اور خلیفے کو رب ذوالجلال کی اپوزیشن قرار دینا, یہ اللہ کی حکمتوں کا انکار کرنا ہے. اہل سنت و جماعت اسی عقیدے پر قائم ہے جو رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جس چیز کا اظہار فرشتوں کے سامنے کر رہا تھا, اتنی صدیوں کے گزر جانے کے بعد آج بھی اہل سنت و جماعت اسی عقیدے پر قائم ہے. ادھر مخلوق میں شاغل, ادھر اللہ سے واصل. خواص اس برزخ کبرا میں ہے حرف مشدد کا. وہ شد والا حرف پہلے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے, پچھلے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے, اس کا دونوں کے ساتھ تعلق ہے. ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ بھی ہے اور ساری مخلوقات کے ساتھ بھی ہے. اس خلیفے کی اس حقیقت پر کہ وہ ذات نور ہے, آگے لباس بشر میں ہے. قرآن مجید برہان رشید کا دوسرا مقام اس کی وضاحت کرتا ہے, سورہ نور میں ہے. خالق کائنات فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. مثل نور ہی کمشکات, اس نور کی مثال مشکات کی طرح ہے. مشکات کہتے ہیں محراب کو. یہ دیوار میں جو چراغ رکھنے کے لیے یا کوئی چیز رکھنے کے لیے محراب بنائی جائے اور وہ پیچھے اس کے پردہ بھی ہو, بالکل مکمل دیوار میں نہ ہو, پیچھے پردہ بھی ہو, تو پھر اس کو مشکات کہا جاتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے نور کی مثال دیتے ہوئے, کون سا نور؟ جو زمین و آسمان کو منور کرنے والا نور ہے, اس نور کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وہ کیسے ہے؟ ویسے نور نہیں, وہ ایسا ہے کہ جس کو محراب میں رکھا گیا ہو, آلہ بنا کے اس کے اندر اس نور کو رکھا گیا. تو یہاں پر امام قرطبی کہتے ہیں کہ مثل نور ہی سے مراد اللہ کے نور کی مثال مراد نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل تو کوئی شے ہے ہی نہیں. اس کو تشبیہ دینا اس طرح دیوار کی محراب کے ساتھ یہ درست نہیں. مثل نور ہی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال کیسے ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ چونکہ نور ایسا ہے جس نے صرف ایک مکان کو روشن نہیں کرنا, سارے جہان کو روشن کرنا ہے. یہ نور ہے سارے آسمانوں کے لیے, ساری زمینوں کے لیے. اور یہ ہی وہ نقطہ تھا میلاد کا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک سے واپس آ رہے تھے اور کہنے لگے محبوب میں یہ چاہتا ہوں انی ارید ان امتدحا کا, کہ میں آپ کا میلاد شریف بیان کروں, آپ کی نعت پڑھوں. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان آپ کے دانتوں کو کبھی درد نہ ہو, سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو. تو طبرانی معجم کبیر میں بھی موجود ہے, باقی مقامات پر بھی ہے. تو کہنے لگے یہ 12ویں نمبر شریف سے نہیں, شروع سے نور کا سفر بیان کرنے لگے. کہتے ہیں وردت نار الخلیل مقتتما فی صلب انت کیف یحترق انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق, کہ محبوب جو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی اس آگ میں داخل آپ ہی ہوئے تھے. ورتا نار الخلیل, خلیل کی آگ میں آپ داخل ہوئے, مقتتما پردے کے اندر.
کہتے لوگ حیران ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی، تو کہتے ہیں تعجب کی کیا بات ہے، فی صلبی انت کیف یحترق، جن کی پشت میں اتنا پاورفل نور ہو، نار ان کو جلا کیسے سکتی ہے؟ کہ ان کی پشت میں محبوب نور تمہارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں داخل ہوئے، ان کی پشت میں آپ کا نور تھا، اور کہتے ہیں یہ ابھی نور پردے میں تھا، یہ داخل ہوئے تو آگ بجھی، اور جب نور ظاہر ہوا، انت لما ولدت، جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو کیا ہوا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صرف ہمارا گھر ہی روشن نہیں ہوا، صرف ہمارا محلہ ہی روشن نہیں ہوا، صرف ہمارا مکہ شہر ہی روشن نہیں ہوا، صرف عرب کا دیش ہی روشن نہیں ہوا، انت لما ولدت، جب آپ کا میلاد ہوا، اشرقت الارض، ساری زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، زمین آسمان بھی روشن ہو گئے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس واسطے نے کہا یہاں پر لفظ خالق محذوف ہے، اللہ خالق و نور السماوات والارض، اللہ پیدا کرنے والا ایک نور کا جو نور روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو۔ اس مخلوق نور کی مثال کیا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکرے پر نور کو رب ذوالجلال نے بیان کرنے کے لیے نور کی ساری اصطلاحیں استعمال کر دی۔ جتنا بڑا ایریا چراغ نے روشن کرنا، اسی کے لحاظ سے چراغ بھی ہوتا ہے۔ جس نے ایک گھر روشن کرنا ہو وہ ایک گھر کے لیے، اور جس نے سارے جہانوں کو روشن کرنا ہو وہ چراغ بھی اسی انداز کا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کو چراغ کہا گیا، آپ کے پیکرے پر نور کو مشکات کہا گیا، اور آپ کے دل کے اوپر جو سینہ ہے اس کو شیشہ کہا گیا۔ اور یہ جمع المسائل شرح شمائل میں امام علی قاری بھی کہتے ہیں، درجنوں تفاسیر میں ہے، اور میرے امام نے تو ایک شعر میں سب کچھ بیان کر دیا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شمع دل مشکات تن، جہاں پہ چراغ کو رکھا گیا وہ محراب، وہ میرے نبی علیہ السلام کا پیکر ہے، اور دل شمع ہے، اور جتنا اچھا شیشہ ہوتا ہے اتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ شیشے کے بغیر چراغ ہو تو روشنی تھوڑی ہوتی ہے، شیشہ ہو تو پھر روشنی بڑھ جاتی ہے، اور پھر جتنا نفیس شیشہ ہو قیمتی اتنا ہی پھر نور دور تک جاتا ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ان کے نور کی مثال اس محراب کی طرح ہے جس محراب میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کے اندر ہے۔ شیشہ کیسا ہے؟ الزجاجہ تو کانہا کوکب، شیشہ یوں ہے جیسے ستارہ چمک رہا ہوتا ہے۔ عام کوکب نہیں، کوکب دری، وہ خاص چمک والا ستارہ ہے۔ پھر چراغ محراب میں بھی ہو، چراغ پر شیشہ بھی ہو، اور شیشہ بڑا قیمتی ہو، لیکن تیل آلا نہ ہو تو پھر بھی روشنی پوری نہیں ہوتی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یہاں تیل بھی بڑا اچھا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ، اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے مبارک درخت سے۔ کون سا مبارک درخت؟ تیل کس کا ہے؟ نہ مٹی کا ہے نہ سرسوں کا ہے، زیتون، یہ مبارک زیتون کا درخت ہے۔ من شجرۃ مبارکہ، زیتون، وہ زیتون کا مبارک درخت ہے جو تیلوں میں سے تیل کے لحاظ سے عمدہ ہے، اور مراد یہ دنیا کا زیتون نہیں ہے۔ جس طرح کے ہم جنت کے سونے کی بات کرتے ہیں تو صرف نام دنیا والا ہے، باقی حیثیت اور ہے، ایسے ہی اس مقدس چراغ کے لیے جو تیل کا لفظ وہ زیتونہ کا استعمال کیا گیا، مگر مراد وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو منتقل کرتا وہ لطیفہ ربانیہ ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے خاص فضل سے تیار فرمایا ہے۔
اور پھر تیل کے لحاظ سے جتنا اچھا بیج ہو اتنا عمدہ تیل ہوتا ہے، اور زیادہ سرد علاقہ ہو پھر بھی بیج اچھے نہیں ہوتے، اور زیادہ گرم ہو پھر بھی بیج اچھا نہیں ہوتا۔ تو مشرق وسطیٰ کا بیج اچھا ہوتا ہے۔ تو پوچھا رب ذوالجلال سے کہ یہ بیج کہاں سے آیا، یہ کیسا ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ مشرقی ہے نہ یہ مغربی ہے، نہ سردی کی بنیاد پر بیج میں کوئی فطور ہے، نہ گرمی کی بنیاد پر بیج میں کوئی فطور ہے۔ اس زیتون کے درخت کا وہ بیج کامل درجے کا ہے کہ جس کے تیل سے یہ چراغ ہر وقت روشنی عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ پھر فرمایا کچھ جیسے بھی چراغ عمدہ سے عمدہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ تیل کیوں نہ ہو، جب تک دیا سلائی نہ لائی جائے چراغ روشن نہیں ہوتا۔ مگر اللہ فرماتا ہے اس چراغ کی مثال کچھ اور ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ فرمایا اگر 40 سال کے بعد واحد کی دیا سلائی نہ بھی آتی، یہ نور بکھیرنا ویسے ہی شروع کر دیتا۔ قریب تھا کہ اس کا تیل وہ روشنی دیتا، ولو لم تمسسہ نار، اگر آگ آ کے نہ چھوتی۔ یہ وہ چراغ ہے، آگ نہ چھوئے پھر بھی روشنی دینا شروع کر دیتا۔ اب اندر بھی نور ہے اور پھر 40 سال کے بعد وحی بھی نور ہے، تو دو نور ملے تو کیا بنتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نور علی نور۔ یہ محض نور نہیں، یہ نور علی نور ہے۔ اندر بھی نور ہے، اوپر وحی کا نور ہے۔ اندر اپنا پہلے کا جو ولادت کے ساتھ نور ملا وہ اندر والا ہے، اوپر جو 40 سال کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان نبوت کے لیے وحی کا نور ہے، یہ دونوں نور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور علی نور، یہ تو ڈبل نور ہے، یہ نور علی نور ہے۔ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ نور اور اتنا بڑا نور جس سے سارے آسمان روشن ہے، زمین روشن ہے، تو پھر کچھ لوگوں کو نور کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اے اللہ تو ڈبل کہہ رہا ہے، وہ سنگل بھی نہیں مار رہے، تو نور علی نور کہتا ہے وہ صرف نور بھی نہیں مان رہے۔ تو اللہ فرماتا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہر کسی کا زور بازو نہیں کہ وہ نور کو دیکھ سکے، اللہ جسے چاہتا ہے نور کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور علی نور فرما دیا، اور یہی وہ بات ہے جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا خلق کیسا ہے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن ہے۔ اتنی بات کرنے کو سارے لوگ کر دیتے ہیں، مگر یہ کہیں تو لازم کیا آتا، یہ کہیں تو ماننا کیا پڑتا ہے، یہ کہیں تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہ مان لے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا خلق قرآن ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا اوروں کے لیے قرآن 40 سال بعد میں اترا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کی طبیعت میں ہی رب نے قرآن رکھا ہوا تھا۔ چونکہ خلق وہ ہوتا ہے جو چیز مزاج میں ہو، جو جبلت میں ہو، جو طبیعت میں ہو، جو بعد میں تکلف سے آئے وہ خلق نہیں ہوتا۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرما رہی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ پورے قرآن پہ عمل کرنا ہمارے نبی علیہ السلام کے مزاج کا حصہ تھا، طبیعت کا حصہ تھا، جبلت میں موجود تھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ رب ذوالجلال جب انہیں پیدا فرما رہا تھا اسی وقت طبیعت میں عمل بالقرآن کو رکھ دیا تھا۔ پورے قرآن مجید پر عمل کرنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، رب ذوالجلال نے اوروں کو دینے کے لیے 40 سال کے بعد ان پر بذریعہ وحی اس کو نازل فرمایا ہے۔ جہاں تک اپنی بات ہے خالق کائنات نے بوقت میلاد ہی طبیعت میں سب کچھ رکھ دیا ہے۔ اس بنیاد پر وہ اندر کی روشنی تو پہلے ہی موجود ہے، اگر دیا سلائی واحد کی نہ آتی تو اندر سے جو نور تھا وہ خود بخود باہر آنا شروع ہو جاتا اور آگے اس کی تبلیغ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خلیفہ سے تعبیر کیا گیا، ان کی نورانیت اتنی کامل درجے کی ہے
کہ وہ محض نور نہیں بلکہ نور علی نور ہے. اگر یہ نور محجوب نہ ہوتا تو پھر کسی کو فیض لینے کی طاقت نہ ہوتی. اس واسطے امام قرطبی کہتے ہیں لم یظہر تمام حسن ہی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَّا لَمَا أَطَاقَتْ أَعْيُنُ الصِّحَابَةِ النَّظْرَ إِلَيْهِ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن کائنات میں ظاہر ہی نہیں تھا، اس پر پردے تھے، اور اگر سارا حسن ظاہر ہو جاتا، نور پردوں میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں پھر جو بھی فیض لینے آتا جل کے راکھ ہو جاتا. کسی میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ سارے نور کو اپنے بدن پر برداشت کر سکتا. کسی آنکھ کے شیشے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا. تو مقصود لوگوں کو جلانا نہیں تھا، لوگوں کو فیض پہنچانا تھا. اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کو محجوب کیا، اس نور کو پردوں میں رکھا. ایک پردہ اٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی عاشق تڑپتے نظر آ رہے ہیں. سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی آگے جو سوغات تقسیم ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم لمحہ لمحہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کی محفل میلاد کس دن ہوئی؟ میں کہتا ہوں کون سا دن خالی تھا کہ جس میں محفل میلاد نہ تھی؟ ہر رات، ہر دن، ہر گھڑی اسی بات سے عبارت تھی. ہم آج بیٹھ کے کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. صحابہ امن میں ہیں، جنگ میں ہیں، صحت میں ہیں، مرض میں ہیں، گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، وہ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب دیکھو صحیح بخاری شریف میں اس محفل میلاد کا تذکرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت مطلقہ کے لحاظ سے جو فیض ہے اس کا واضح اعلان کیا گیا ہے. قافلہ رات کے وقت چل رہا ہے خیبر کی طرف، یہودیوں سے جنگ ہونی ہے، رات کا وقت ہے، سناٹا طاری ہے، اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قافلے کی قیادت فرما رہے ہیں. کسی نے حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عامر آپ اپنا ترانہ تو ہمیں سنا. حضرت سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترنم سے ترانہ سنانا شروع کر دیا. الفاظ بڑے عجیب تھے. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما ابقینا وانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا. یہ جس وقت آواز گونجی تو میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون پڑھ رہا؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں ان سے یہ ترانہ مخفی نہیں تھا. اصل میں اس سے اگلے مرحلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ میلاد کے لنگر کی حیثیت کیا ہے، اور جو یہ پڑھتا ہے اس کو عوض کیا ملتا ہے اور اس کے لیے انعام کیا ہوتا ہے. شعر کیا ہے؟ لولا انت مہتدینا، محبوب آپ نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے. لولا انت مہتدینا، آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت کہاں سے ملتی. ہم بتوں کی پرستش سے نجات کیسے پاتے؟ اب ذرے آفتاب بن گئے ہیں، کانٹے گلاب بن گئے ہیں. محبوب یہ کرم تمہاری آمد کا ہے، یہ فضل تمہارا ہے، یہ تمہارے نور کی خیرات ہے کہ ہمارے دل روشن ہو گئے ہیں. لولا انت مہتدینا، آپ نہ ہوتے ہم ہدایت نہ پاتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا نماز کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا صدقہ کیا ہوتا ہے. صدقہ الصدقہ تو تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. محبوب ہمیں یہ رحمت ملی تو آپ کے سہارے سے ملی، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ملے تو آپ کی وجہ سے ملے. ہم ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اندھیروں کو کے مارے ہوئے تھے. ہمیں جو سویرا ملا ہے تو طیبہ کے چاند تمہاری چاندنی کی وجہ سے ملا ہے. رات کا وقت ہے، سفر بھی جاری ہے، محفل میلاد بھی جاری ہے. لولا انت مہتدینا، آپ نہ ہوتے ہم ہدایت نہ پاتے. ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ صدقہ کر سکتے نہ نماز پڑھ سکتے. فاغفر فداء اللہ کا ما ابقینا،
محبوب میں آپ پہ قربان، میرے سارے گناہوں کو بخش دیجئے، فاغفر، آپ بخش دیجئے، فدا اللہ کا، میں آپ پہ قربان، ما ابقینا، آج تک جو غلطی ہوئی وہ بخش دیجئے، اور اگر ما ابقینا پڑے تو پھر جب تک محبوب ہم زندہ ہیں جو ہوئی وہ بھی، جو ابھی ہوگی وہ بھی بخش دیجئے۔ وَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، محبوب ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں، حالات بڑے سخت ہیں اور ہو سکتا ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے، ہمارے دلوں پہ سکون کی برسات کیجئے، ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما دیجئے۔ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا، اگر ہماری یہودیوں سے جنگ ہو جاتی ہے تو پھر ثابت قدم ہمیں محبوب آپ نے ہی رکھنا ہے۔ اب یہ جب بات ہوئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون بولتا ہے؟ کہا عامر بن اقوا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحمہ اللہ، خدا رحم کرے عامر پر۔ یہ بولتے گئے تو حضرت عمر نے کہا وجبت، لوگوں عامر کو جنت مل گئی۔ اب رات کا وقت ہے، میلاد کی محفل اور اس کا تبرک اور صحابہ کا عقیدہ اور ساری جتنا بھی آج مسلک اہل سنت ہے، ہر چیز اس حدیث میں موجود ہے، اختیار بھی، اقتدار بھی، ہدایت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معمولات ہیں ان کے لحاظ سے ہر چیز کا تذکرہ اس میں موجود ہے، اور صحابہ کی ادائیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ وہ ہے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کے اشعار بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ خندق کے موقع پر بھی پڑھ رہے تھے، وہ بھی شاعر تھے، ان کا اپنے طور پر یہ کلام، ان کا اپنے طور پر یہ کلام۔ اور بات اس میں کس کی ہے؟ اللہم لولا انت مہتدینا، آپ نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی۔ یعنی دل کے اندر جو اندھیرا ہے اس اندھیرے کو دور کرنا یہ میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کا کام ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ لولا انت مہتدینا کا ترجمہ کیا ہے امام احمد رضا بریلوی نے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بات اللہ کی ہو رہی ہے، چونکہ اللہم سے شروع ہے، اللہم لولا انت مہتدینا، تو مطلب یہ بنے گا اے اللہ تو نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے۔ اس سے کوئی اللہ کی آغاز اور اس کی ابتدا کی بات بتانا چاہتے ہیں، وہ تو ازلی ہے، ابدی ہے، حی القیوم ہے۔ بات رب ذوالجلال کی نہیں، بات حضرت آمنہ کے لال کی ہے۔ امام قسطلانی ارشاد الساری شرح بخاری میں لکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور امام کرمانی نے بھی کرمانی شرح بخاری کے اندر بھی اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیوں کہ یہاں پر لفظ فدا استعمال ہوا ہے، فاغفر فدا اللہ کا، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، آپ مجھے بخش دیں۔ تو امام قسطلانی کہتا ہے لفظ فدا اللہ کے بارے میں بولے نہیں جاتا، کیونکہ فدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جس پہ فدا ہونا چاہتا ہے اسے یہ باور کرا رہا ہے کہ تم یقین رکھو جو تمہاری طرف جائے گا میری طرف سے ہو کے ہی جائے گا، میں تمہاری مصیبت خود روکوں گا، تجھ پہ مصیبت نہیں آنے دوں گا، جو تیر تمہاری طرف جائے گا میرے سینے سے ہو کے جائے گا، جو تجھ پہ حملہ کرے گا میں اپنے بدن سے اس حملے کو روکوں گا، میں اپنے آپ کو تجھ پہ فدا کر رہا ہوں۔ تو امام قسطلانی کہتے ہیں رب پہ تو کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ پہ تو مصیبت آ ہی نہیں سکتی، رب ذوالجلال کی مصیبت آگے ہو کے کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، آئے تو پھر کوئی ٹالے۔ تو یہاں اس ذات کی بات ہو رہی ہے جہاں حملہ ہو سکتا ہے، یہاں اس ذات کی بات ہو رہی ہے کہ جن پر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو دوسرا آگے ہو کہ اپنے اوپر اس مصیبت کو برداشت کر سکتا ہے۔ امام قسطلانی کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات نہیں، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ لفظ فدا بولا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گیا، یعنی وہ اللہ کے بارے میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔
جس طرح کہ ایک موقع بنا تھا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے السلام علیکہ ایھا النبی کا حکم جو ہے اس کی پس منظر کے اندر کچھ لوگوں نے کہا السلام علی اللہ، سلام اللہ پر، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر سلام نہیں ہوتا، اس واسطے کہ سلامتی کی دعا وہاں کرو جہاں کوئی خطرہ ہو، اور جہاں کوئی ایسی صورتحال بن سکے اسے کہو کہ تو سلامت رہے، اور اللہ تو ازلی ہے، ابدی، حی القیوم ہے، سلام رب پہ نہیں رب کے نبی پہ ہوتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نہیں کہ جو لفظ اچھا لگے وہ اللہ کے بارے میں بول دو، تو روک دیا میرے نبی علیہ السلام نے، سلام اللہ کے بارے میں نہیں بولنا، سلام تم نے میرے بارے میں بولنا ہے، سلام تم نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بولنا ہے۔ اس بنیاد پر یہاں امام کستلانی نے کہا چونکہ درمیان میں لفظ فدا آیا ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، تو اس سے پتا چلا کہ بات اللہ کی نہیں ہو رہی، بات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ تو پھر اللہم سے شروع کیوں کیا گیا؟ تو امام کستلانی کہتے ہیں شروع اس لیے کیا گیا کہ ہر اچھے کلام سے پہلے اللہ کا نام ہوتا ہے، ہر اچھی بات سے پہلے برکت کے لیے اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اب کسی کو جو کچھ بھی کہنا ہو، خطبہ کوئی دیتا ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کچھ بعد میں وہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہے وہ اس کا اپنا کلام ہوتا ہے، بسم اللہ وہ برائے برکت پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی وہ رات کی محفل میلاد میں اللہم شروع میں برکت کے لیے تھا، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوئی ہے۔ اب اس میں کتنی چیزیں ہیں، صحابی کہتے ہیں آپ مجھے بخش دیجئے، میری مغفرت کیجئے، فاغفر فداء اللہ کا ما ابقینا، جو غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ تو پتا چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رب ذوالجلال بھی گناہ معاف کرتا ہے، آمنہ کے لال بھی گناہ معاف کرتے ہیں۔ ان کو کہہ رہے فاغفر فداء اللہ کا ما ابقینا، جو ہو گئی غلطی محبوب معاف کیجئے۔ اور پھر انزلا سکینۃ علینا، یہ بھی اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائب دست قدرت ہیں، اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، خالق کائنات کی مدد کا مظہر ہے کہ جب مشکل حالات بنیں گے یہ اپنی طرف سے اللہ کے فضل سے سکون کا نزول فرما دیں گے، دلوں کو اطمینان مل جائے گا۔ اور پھر وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا، کہ جب جنگ ہوگی قدم اکھڑنے نہ پائیں گے، کیوں؟ محبوب آپ ہمیں ثابت قدم رکھنے والے ہیں۔ مشکل کا وقت ہو جو ثابت قدم رکھے وہ مددگار ہوتا ہے، وہ مشکل کشا ہوتا ہے، وہ حاجت روا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف غزوہ خیبر کا باب دیکھ لو، رات کا وقت ہے، محفل میلاد کا مضمون پڑھا جا رہا ہے، صحابہ نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی کر رہے ہیں، احسانات کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اختیار کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اقتدار کی بات بھی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں، حاجت روا بھی کہہ رہے ہیں، اور سرکار سنتے تو یہ نہیں فرماتے کہ تم نے ناجائز کہا، کہتے ہیں یرحمہ اللہ، اے کہنے والے خدا تجھ پہ رحم کرے، تو نے صحیح کہا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر 26ویں پارے میں تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے؟ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثابت قدم اللہ رکھتا ہے، اور ادھر صحابہ کہتے ہیں کہ محبوب آپ نے ثابت قدم رکھنا، ثبت الاقدام الا قینا، تو یہ کوئی شرکیہ جملہ نہیں تھا، شرکیہ شعر نہیں تھا۔ کیوں؟ قرآن نے یہ بتایا ہے 9ویں پارے میں کہ اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ کے بندے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کر وہ وقت جب رب بحث کر رہا تھا فرشتوں کو، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے صحابہ کو ثابت قدم رکھو۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ثابت قدم رکھو تم ایمان والوں کو۔ میدان بدر میں رب ذوالجلال نے فرشتوں کو ثابت قدم رکھنے والا کہا ہے، تو حضرت عامر بن عقبہ سب کچھ جانتے تھے کہ نہ فرشتے کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے اذن کے بغیر، اور نہ کوئی اور ہستی اللہ کے اذن کے بغیر کچھ کر سکتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو خود مدد کرے، چاہے تو کسی سے کروا دے۔ تو وہ بتانا چاہتے تھے کہ جن کے دروازے کے دربان فرشتے ثابت قدم رکھ سکتے ہیں، وہ نبیوں کے سلطان پھر ثابت قدم کیوں نہیں رکھ سکتے؟
وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا، اگر ہماری کافروں سے یہودیوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، تو آپ نے ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا عامر کہ رات کے وقت معاذاللہ شرکیہ شعر تم نے شروع کر دیے ہیں، میری طرف نسبت کر کے مجھے یہ بھی کہتے ہو، مجھے وہ بھی کہتے ہو، مجھے غلطیاں معاف کرنے والا بھی کہہ رہے ہو، مغفرت کا لفظ بول رہے ہو، اور پھر سکون نازل کرنے والا مجھے قرار دے رہے ہو، اور ثابت قدم رکھنے والا مجھے کہہ رہے ہو۔ ہرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک مصرے پر بھی اعتراض نہیں کیا، اور ہر مصرے کا مطلب وہ ہے جس کو آج سنیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جواب میں کیا فرمایا؟ یرحمہ اللہ، خدا رحم کرے عامر پر۔ پوچھا اس لیے تھا، ورنہ ان سے حضرت ام حارثہ پوچھے میرا بیٹا فوت ہوا جنت میں پہنچا ہے تو صبر کرتی ہوں، نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی تو اجازت دے دو۔ تو فرمایا انہا لا جنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں، اور تمہارا حارثہ تو سب سے اونچی جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں اصل یہ تھا کہ جنت کی خوشخبری دینی تھی، اور تعین صحابہ سے کروا کے، چونکہ اگلے سوال صحابہ کے تھے، یرحمہ اللہ، خدا رحم کرے ان پہ۔ اتنے میں ہی حضرت عمر بول پڑے، کہتے ہیں واجبات، لو جنت مل گئی عامر کو، جنت ثابت ہو گئی، کیونکہ سرکار نے میلاد شریف کی وہ نعت سنی، محفل میلاد کی تقریر عامر بن عقبہ کی سنی تو یرحمہ اللہ فرما دیا، اور صحابہ کے نزدیک یہ طے شدہ تھا کہ جنگ کا وقت ہو اور سرکار جس کو یہ کہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، اس کا وقت شہادت آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واجبات، شہادت بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی۔ لنگر کیسا ہے محفل میلاد کا کہ فوراً جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ یہ عقیدہ آج اہل سنت کے پاس ہے۔ دوسری کمپنی یہ کہے گی جنت ہے اللہ کی، وہ اپنی مرضی سے کسی کو دے گا یا نہیں دے گا، یہ جو کچھ کہے یہ کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ۔ لیکن حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ واجبات، اپنا ہے حساب ان کا، اپنی ہے کتاب ان کی۔ واجبات یہ نہیں کہا کہ اتوقع، میں توقع کرتا ہوں کہ ان کو جنت مل جائے گی، ارجو، مجھے امید ہے کہ انہیں جنت مل جائے گی۔ کہتے ہیں واجبات، جنت ثابت ہو گئی، جنت پکی ہو گئی، جنت کنفرم ہو گئی، یہ نعت پڑھنے والے کی جنت کنفرم ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ آگے کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں لولا متعتنا بہ، ایک روایت میں لولا امتعتنا بہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی زندگی لمبی کیوں نہیں ہونے دی؟ آپ نے، خطاب سرکار کو ہے، لولا متعتنا بہ، محبوب سارا مدار تو آپ کی زبان پر ہے، آپ نے یرحمہ اللہ کہہ دیا، اب موت آ گئی، شہادت ہوگی، جنت مل گئی۔ اگر آپ نہ بولتے تو یہ باقی جنگوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے، ہم ان کی نعتیں سنتے، ہمیں مزید فائدہ ملتا۔ لغوی معنی ہے آپ نے نہ بول کے، چپ کر کے، یرحمہ اللہ نہ کہہ کے، محبوب ان سے ہمیں مزید فائدہ کیوں نہ دیا؟ کاش کہ آپ چپ رہتے محبوب، کاش کہ آپ یرحمہ اللہ نہ کہتے تو ان کی شہادت کا وقت نہ آتا، ان کی زندگی لمبی ہو جاتی، ہمیں ان سے فائدہ مل جاتا۔ تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کسی کی موت کا وقت ٹل نہیں سکتا، کسی کی موت کا وقت پہلے ہو نہیں سکتا، مگر وہ اور ہیں کہ جو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے فضل سے سرکار جب بولے، جس کی بات ہو اسے پہلے کر سکتے ہیں، جس کی پہلے ہو حضرت عمر کے عقیدے پر اسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ لفظ بخاری میں کہتے ہیں لولا متعتنا بہ، لولا امتعتنا بہ، محبوب آپ نے مزید کیوں نہ فائدہ دیا ان کے ذریعے ہمیں، کہ آپ اگر ابھی ان کی باری نہ لگاتے تو نہ آتی،
شہادت لیٹ کرتے تو لیٹ ہو جاتی، ان سے ہمیں مزید فائدہ پہنچتا۔ آپ کی مرضی ہے زبان ہلائیں یا نہ ہلائیں، آپ نے اس وقت جو فوراً یرحم اللہ کہا واجبات اب ٹلے گی نہیں، آپ نے وقت معین کر دیا ہے، کیوں نہیں محبوب آپ نے خاموش رہ کے ان کی زندگی کو لمبا کر دیا؟ تو یہ اس رات کی محفل میلاد میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عقیدے کا اعلان کر رہے تھے، وہ عقیدہ 15ویں صدی میں آج بھی سنی کے سینے میں موجود رہتا ہے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنے، جیسے حضرت عامر بن عقبہ کے شعروں پہ اعتراض نہیں کیا، ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ کہتے کہ عمر میرے کہنے سے کیا ہونا ہے، ابھی جنگ ہوگی، پتہ نہیں، یہ بچی جا، پتہ دوسرے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کوئی شہید ہو سکتا ہے نہ ہو، تو تم ابھی طے کر چکے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ محبوب بھی فائنل کر چکے ہیں اور حضرت عمر فائنل سمجھ چکے ہیں، اور کچھ دیر بعد لڑائی ہوئی تو وہ شہادت پا گئے، اور صحابہ کا یہ پکا یقین تھا کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان پر ہے کہ وقت جنگ جسے بھی دعا رحم کے ساتھ دیتے ہیں، دیتے ہی اس کی باری معین ہو جاتی ہے، اس کا وقت شہادت آ جاتا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو پھر لوح محفوظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اب باری کس کی آئی ہوئی ہے کہ میں نے اسے یرحم اللہ کہنا ہے، اگر یہ بات ہے پھر بھی عقیدہ ہمارا ثابت ہوا کہ کہاں تک نگاہ جاتی ہے اور کہاں تک دیکھ لیتے ہیں، اور اگر یہ ہو کہ جس کے بارے میں یہ فرما دے رب یوں ہی کر لیتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، یہ جس طرح کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یوں ہی ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم نے کوئی گھڑا نہیں، کوئی اپنی طرف سے مسلک بنایا نہیں، صحیح بخاری شریف سے حدیث پوری ذمہ داری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور کسی ایک لفظ کا بھی کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بیس پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے اور محفل میلاد میں جو جنت کی ٹکٹیں بٹ رہی تھیں، آج بھی اللہ کے فضل سے اسی مضمون کو اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور لولا انت مہتدینا سے یہ واضح ہوا کہ رب ذوالجلال نے جن کو نور اللہ نور بنایا ہے، ان کے نور کی تجلی صرف صحابہ پہ نہیں پڑی، آج کے مسلمانوں کے دل بھی اسی نور سے چمکتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ انداز وہ ہے جو بخاری شریف میں دوسرے مقام پر موجود ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے کہ جس نے جنتی خاتون دیکھنی ہو تو یہ خاتون جنتی ہیں۔ تو پوچھا گیا آپ کو پتا کیسے چل گیا؟ لوگ تو آج یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کو کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کل کیا ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں یہ عورت جنتی عورت ہے، اور بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے۔ پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا میں نے اس کو جنتی بنتے دیکھا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، یہ عورت آ گئی اور انہوں نے آ کر کہا اسرا واتا کا شف ہو، محبوب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں، تو میرا پردہ ٹھیک نہیں رہتا، عورت ذات ہوں میری بڑی تذلیل ہوتی ہے، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں میری مرگی دور ہو جائے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم صرف یہی سمجھتی ہو کہ مرگی دور ہو سکتی ہے، یا یہاں اور بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ ان شئت صبرت ولکن جنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر چاہو صبر کرو بیماری پر تجھے آدھی جنت مل جائے گی، اور اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں تو آدھی صحت مل جائے گی۔ دونوں چیزیں فوراً ہیں، جنت کا نام لگنا اور صحت کا مل جانا۔ اب صنف نازک تھی مگر فیصلہ بڑا عظیم کیا، کہنے لگی اصبرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماری پہ صبر کروں گی، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ بیزار ہو کے پہنچی تھی کہ بیماری اور بے پردگی، بیزار ہو کے کہ کہیں یہ جان چھوڑے یہ بیماری میری، مگر وہاں دربار مصطفیٰ میں پہنچی، اب جنت کی وجہ سے بیماری بھول گئی ہے، کہتی ہے اصبرو میں صبر کرتی ہوں، آپ مجھے جنت دے دیں۔ اب اتنا ہی ڈائلاگ ہے بخاری شریف میں
لیکن حضرت عبداللہ بن عباس باہر نکل کے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ اگر آج کے لوگوں میں ویسا عقیدہ ہوتا پل پلا تو کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام جنتیں بانٹتے پھرتے ہیں، معاذ اللہ جنت تو اللہ کی ہے، پتہ نہیں یہ دے دے کسی کو، وہ قیامت کے دن نہ دینے دے، اس وجہ سے میں اس عورت کو جنتی نہیں مانتا جب تک قیامت نہ آ جائے۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ جس نے یقینی جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ جنتی ہے۔ کیوں؟ وہ بتاتے ہیں جس کی جنت میرے نبی علیہ السلام کنفرم کر دے پھر کینسل کو نہیں کر سکتا، یہ جنتی عورت ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ پتہ چلا کہ سرکار کی ویلیو اللہ کے دربار میں کیا ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ اگر دعا کریں تو یقینی صحت، اگر جنت چاہیں تو فوراً جنت نام لگا دیں۔ اس عورت نے یہاں تک کہہ دیا اصبرو، میں نے صبر کیا، آگے جنت ملی یا نہیں ملی اس کا فیصلہ حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں کہ باہر نکل کے شک والی خبر نہیں دیتے کہ شاید اس کو جنت مل جائے، چونکہ اس طرح ایک بات ہوئی تھی شاید اس کو مل جائے، وہاں شک کا کوئی مرض نہیں تھا، پل پلا عقیدہ نہیں تھا، کتنا پکا عقیدہ ہے۔ باہر نکل کے یہ خبر دیتے ہیں کہ اس کو جنت مل چکی ہے، یہ جنتی خاتون ہے۔ نبی علیہ السلام کے لفظوں کو سن کے یہ عقیدہ بنا لینا، کل یہ صحابی کی شان تھی، آج صحابہ کی راہ پہ چلنے والوں کی شان ہے۔ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیماری تو منظور ہے مگر بے پردگی تو پسند نہیں، تو اب میرے کپڑے آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سوچ کے سودا کرنا تھا، اب جنت نام لگوا چکی ہو تو اب پھر تم کپڑوں کی بات کرتی ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ بیماری میں تم گرو اور کپڑے پھر آگے پیچھے نہ ہو، کپڑوں نے تو پھر ہونا ہی ہے۔ ہر کس ایسا نہیں فرمایا، فدعا لہا، حدیث کے اسلوب سے معنی یہ بنتا ہے ٹھیک ہے امرأ سودا، ہم نے کپڑوں کو سمجھا دیا ہے، جو کچھ بھی ہوگا کپڑے آگے پیچھے نہیں جائیں گے۔ حاجت روا بإذن ہدا، مصطفیٰ مصطفیٰ حاجت روا بإذن ہدا، حاجت روا بإذن ہدا، حاجت روا بإذن ہدا۔ تو یہ ہے خلیفے کا مفہوم کہ لوگوں نے خلیفے کے پاس جانا، اور یہاں جو جائے اس پہ شرک کا فتویٰ لگ جائے تو پھر خلیفے کا مطلب پیچھے کیا رہا۔ اس لفظ قرآن کی مصداق کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، بار بار گئے، اور جو یہاں پہنچا وہ یقیناً رب ذوالجلال کے دربار تک اس کی رسائی ہوئی، کیونکہ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ حاضر و ناظر والا معنی کرے تو کسی کو الرجی ہو جائے، گواہ والا کرے تو پھر بھی عقیدہ تو ہمارا ہی ثابت ہوگا، کیونکہ گواہ کے لفظ میں وہی انداز ہے جو خلیفے میں گزرا ہے، جب تک وہ نہ ہوگا تو گواہ والا لفظ معنی دے ہی نہیں سکتا۔ مقام کیا ہے؟ اللہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے میرے نبی پیغمبر ہم نے آپ کو بڑی شان دی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب شاہد شان بڑی ہے، لیکن جو ترجمہ ہے گواہ والا اس کے مطابق دیکھیں تو یہ تو ہر بندے میں ہی شان ہے۔ کون ہے جو گواہ نہ ہو؟ دنیا میں آئے اور گواہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو گھر میں ہے گھر والوں کو گواہ ہے، جلسے میں ہے جلسے والوں کو گواہ ہے، گلی میں ہے گلی والوں کا گواہ ہے، دن میں ہے دن والوں کا گواہ ہے، رات میں ہے رات والوں کا گواہ ہے، ہر بندہ ہی گواہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا، یہاں تو ہر بندہ ہی گواہ ہے۔ پھر آپ کی شان کا امتیاز کیا ہوا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ تو امام سلمی کہنے لگے شان بڑی ہے، گواہ سے ترجمہ کرو پھر بھی شان ختم ہی نہیں ہوتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ گواہ کس کا، چونکہ ہر گواہی کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا، گواہی کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔
گواہی ہوتی ہے کسی واقعے پر، کسی حادثے پر، کسی دعوے پر، تو یہ دیکھنا ہے ہم بھی گواہ ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، فرق زمین و آسمان کا ہے۔ امام سلمی کہنے لگے گواہی کے تعلق سے فرق کا پتہ چلے گا۔ ہماری گواہی کسی بندے کے بارے میں، ہماری گواہی کسی واقعے کے بارے میں، ہماری گواہی اپنے محلے کے بارے میں، ہماری گواہی اپنے شہر کے بارے میں، اور وہ کیسے گواہ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اے شاہد لنا، محبوب ہم نے تجھے اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے۔ اللہ کی ذات کا گواہ، اللہ کی ذات کا گواہ۔ جتنا بڑا دعویٰ ہو اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے، اور جتنا بڑی ذات ہو اتنا بڑا گواہ ہوتا ہے۔ اب گواہ جس کا گواہ ہو دیکھے اسے نہ ہو تو گواہی کیسے دے؟ تو پتہ چلا ان کی حیثیت عام لوگوں جیسی نہیں۔ عام تو کیا جبریل بھی سدرا سے آگے نہیں جاتے، تو گواہ رب کی ذات کا کون ہوگا؟ اس بنیاد پر شاہد کا لفظ بول کر رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ قیامت تک انسانیت مجھے ڈھونڈے گی، مجھے پائے گی، میرے علم کو تلاش کرے گی کہ میرا علم کیا ہے، میرا اختیار کیا ہے، اقتدار کیا ہے، طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے، جلال کیا ہے، جمال کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ جس نے میرا علم دیکھنا ہو وہ بھی تمہیں دیکھے، جس نے میری قدرت کو دیکھنا ہو وہ تمہاری قدرت دیکھے، جس نے میری پاور کو دیکھنا وہ تمہاری پاور دیکھے، جس نے میرے جلال کو دیکھنا وہ تمہارا جلال دیکھے، جس نے میرے جمال کو دیکھنا ہو وہ تمہارا جمال دیکھے۔ ہم نے تجھے اپنی ذات کا بھی گواہ بنایا ہے، صفات کا بھی گواہ بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اب لفظ گواہ میں ساری چیزیں آئیں گی، علم بھی آئے گا، اقتدار بھی آئے گا، وسیلہ بھی آئے گا، نورانیت بھی آئے گی، اس واسطے کہ گواہ میں اگر ایسی صلاحیت ہی نہ ہو کہ جس کے بارے میں گواہی دینی ہے اسے جا کے تک سکے تو پھر گواہی کیسی ہوگی؟ تو پتہ چلا جو سب کے لیے گواہ ہے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے، پھر ان کی ذات ایسی ہونی چاہیے جن کے لیے گواہی دینی ہے ان سے منفرد ہو، ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل، رب سے بھی ملاقات کر لے، بندوں سے بھی ملاقات کر لے، یہ بات گواہ میں ماننی پڑے گی۔ اور پھر گواہ کا علم جتنا ہوگا اتنا اور کسی کا علم نہیں ہوگا، پھر گواہ ہر عیب سے پاک ہوگا۔ اگر گواہ میں عیب نکل آئے تو توحید کیسے ثابت ہوگی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ میرے گواہ ہیں، تو بتایا جو ان کی نعت پڑھتا ہے وہ میری حمد بیان کرتا ہے، کیونکہ ان کی شان سے میری توحید ظاہر ہوگی، ان کا بے اعتراض ہونا، بے عیب ہونا یہ دعوی توحید کی دلیل کے لیے ضروری ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان وسیلے کو بھی ثابت کر دیا، تمہارا کام میرے گواہ کے پاس آنا ہے، گواہ کا کام تجھے مجھ تک پہنچانا ہے، تمہارا رابطہ گواہ سے ہوگا، اس واسطے کہ میں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارے پاس بھیج دیا ہے گواہ بنا کر۔ اس بنیاد پہ لفظ خلیفہ کو دیکھو، لفظ شاہد کو دیکھو، جدھر بھی دیکھو گے مطلب وہی نکلے گا جس کو اول سے لے کر آخر تک مسلک اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ صرف ان دو مقامات پر نہیں، قرآن مجید میں لفظ برہان، قرآن مجید کے درجنوں الفاظ، یہاں تک کہ بسم اللہ میں بھی اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، مگر اتنا وقت نہیں کہ میں ان ساری چیزوں کی آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ اب بات اپنی اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیں آج ہم یہاں بیٹھ کے محفل میلاد کر رہے ہیں، اور ایک محفل میلاد ممتاز قادری اڈیالہ جیل میں کر رہا ہے۔ دیکھو دیکھو آج ہم بیٹھے محفل میلاد میں سوچ سوچ کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور اس کے لیے کئی دن سوچیں کہ ہم نے فلاں جانا ہے، فلاں جگہ پہ محفل میلاد میں بیٹھنا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹائم نکالیں ذکر رسول علیہ السلام کے لیے۔ اگر اس خوش نصیب کی عظمت کو سلام کرو جس نے پوری زندگی محفل میلاد کو دے دی، ہر وقت وہ جیل کی کوٹڑی میں بند ہے، تو جب بھی سوچتا ہے تو سامنے تصور مدینہ شریف ہوتا ہے۔ اس کو بھوک لگے اور مرضی کا کھانا نہ ملے تو وہ فوراً یاد مدینہ شریف کی آتی ہے، میں گھر میں نہیں ہوں، گھر میں کیوں نہیں ہوں کہ میں نے گستاخ مارا، میں کپڑے
اچھے نہیں پہن سکتا، رضائی نہیں لے سکتا، کیوں کہ میں نے گستاخ کو مارا ہے؟ میں باہر کیوں نہیں جا سکتا کہ میں نے نبی کے گستاخ کو مارا ہے؟ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس کیوں نہیں جا سکتا کہ میں نے نبی کے گستاخ کو مارا ہے؟ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں حاضر رہتا ہے، اس واسطے وہ منفرد انداز کی محفل میلاد ہے، اور یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی رہائی کے لیے دعا بھی مانگیں، اور ہم ان کے کردار کی عظمت کا چرچا بھی کریں، اور ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ 15ویں صدی کے اندر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ اس صدی کا یہ درہ امتیاز ہے کہ اس صدی میں ایک ایسا انسان بھی ہے، ایک نہیں بلکہ لاکھوں ایسے نکلیں گے سامنے جس وقت موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ لوگ سزائے موت سنیں تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لوگ سزائے موت سنیں تو غش کھا کے گر پڑتے ہیں، لیکن ممتاز قادری کو جب ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی، موت کی سزا، تو جج کانپ رہا تھا، اور اس نے بالآخر کرسی کے سہارے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اس کی ٹانکیں لڑکھڑا گئی اور وکیل بھی کانپ رہے تھے، اور غازی ممتاز حسین قادری پوچھ رہا تھا کہ یہ جو مجھے سزا سنا رہے ہو، بتاؤ یہ تم نے لکھی کہاں ہے؟ جج نے جس وقت وہ صفحہ دکھایا کہ یہ ہے کہ تمہیں 2 بار موت کی سزا دی جا رہی ہے، تو ممتاز حسین قادری نے چوم کے وہ ورق آنکھوں پہ لگایا اور جج سے پوچھا کہ آج شام تک اس سزا پہ عمل بھی ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ سچا عشق، یہ پکی محبت، یہ 15ویں صدی کا بے مثال عشق، اس انداز میں اس شخص نے 1 سال سے زائد وقت جیل میں گزارا ہے، اور کوئی بزدلانہ بات نہیں کی، کوئی شکست خوردہ جملہ نہیں بولا۔ کچھ لوگ کچھ کر بیٹھے، 4 دن کی جیل سے ان کی اوسان خطا ہوتے ہیں، اعصاب سکڑ جاتے ہیں، اور پھر معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص کی ڈکشنری میں آج تک یہ لفظ نہیں آیا کہ اس نے کہا ہو کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے اب چھوڑ دو۔ نہیں، پوچھا جاتا ہے تو غازی کے یہی جواب ہے شراب عشق احمد میں، کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ غازی تیری جرت کو، غازی تیری جرت کو، غازی تیری جرت کو، جرتا بہادری، ممتاز حسین قادری، جرتا بہادری، جرتا بہادری، جرتا بہادری، جل کا تالا ٹوٹے گا، جل کا تالا ٹوٹے گا، جل کا تالا ٹوٹے گا۔ ممتاز حسین قادری کا نام اب پہلے کی طرح نہیں رہا، اب اس نام کی حیثیت اور ہے۔ بخاری شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام ایک جانور پہ بیٹھے تھے اور تشریف لے جا رہے تھے، محلہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا۔ اس نے کہہ دیا آذانی نتن ہمارے کا، تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے۔ نبی علیہ السلام کے گدے کو اس نے بدبو والا کہا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا کہ سرکار کا گدھا ہو اور اسے بدبو والا کہا جائے۔ جوتوں سے، ڈنڈوں سے، مکوں سے لڑائی لڑی، کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کا گدھا تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا۔ اور دوسری روایت میں یہ واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب بھی تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ اللہ کا نام لے کر قسم رب کی اور باتیں گدے کی کیوں ہوا؟ کہ پہلے تھا ہمار، اب ہے ہمار رسول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا گدھا، نسبت بدل گئی ہے۔ اب سرکار کی طرف گدھا منسوب ہو جائے تو اس کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی، تو سرکار کی طرف عاشق منسوب ہو جائے تو اس کی توہین پھر کون برداشت کرے گا؟ اب وہ پہلے والا تعارف اس کا نہیں رہا، پہلے صرف خاندان کا تھا، اب ہر صاحب ایمان کا ہے۔ پہلے صرف امی کا لاڈلا تھا، اب امت کا لاڈلا ہے۔ اس بنیاد پر ان کی عزت اس کردار کی بنیاد پہ ہے جو ناموس رسالت کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اس وجہ سے اب وہ حیثیت بن گئی، ہم خطبوں میں نام لیتے ہیں، تقریروں میں نام لیتے ہیں کہ ایک
جانور جب نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوا اس کی عزت کے لیے صحابہ نے جنگ لڑی، تو یہ تو اشرف المخلوقات ہے، خیر الامت کا فرد ہے، پھر سنی غیرت کا ترجمان ہے اور اس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس واسطے میں تو کہتا ہوں ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری، عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکر کردار قادری، صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری۔ جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری۔ میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری۔ ہم نے صرف ناموس رسالت کی خاطر اس نسبت کی بنیاد پہ اس کے حق میں مناظرے کیے، چینلوں پر، سیمیناروں میں، ریلیوں میں، برسر عام حکومتی ایوانوں میں اس کے حق میں دلائل پیش کیے اور کوئی احسان نہیں کیا، اس واسطے کہ اس نے ہماری ڈیوٹی پوری کی ہے۔ یہ حق بنتا ہے اس شخص کا ہم پہ۔ میں نے لاہور کے عشق رسول اللہ علیہ السلام سیمینار میں 7 گھنٹے کی تقریر میں سارے معترضین کے اعتراضات دور کیے اور ایک نئے فتنے کا منہ بند کیا۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہماری کسی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور میں برملا کہہ رہا ہوں آج بھی امت کا سینہ عشق سے خوشحال ہے، آج بھی اس پہ گواہ غازی کا پورا سال ہے۔ مرحبا ملت کے غازی کیا ہے تیرا حوصلہ جس سے باطل کے ایمانوں پہ ہے تاری زلزلہ، اے حسینی قافلے کے شیر دل سہلے جوان، تو نے کئی بہروپیوں کو کر دیا عبرت نشان، لمحہ لمحہ آج تیرے عہد کا ذیشان ہے، بچہ بچہ آج تیرے نام پہ قربان ہے، شیر آصف سے کہیں اونچی تیری پرواز ہے، نام بھی ممتاز تیرا کام بھی ممتاز ہے۔ انشاءاللہ 7 اپریل کو ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام لاہور گڑی شاہو ریلوے اسٹیڈیم میں 4تھا عقیدہ توحید سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس بات پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر، خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔